السلام علیکم دوستو، چند دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں F-17 تھنڈر بلاک 3 ایئر کرافٹ میں چائنیز WS-15 ٹیکنالوجی کا حامل انجن لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی انجن تو WS-13 ہی ہوگا، لیکن کیونکہ چین کا WS-15 انجن زیادہ بہتر ٹیکنالوجی کا حامل ہے، اس لیے آنے والے وقت میں چین اپنے اس انجن کی ٹیکنالوجی کو دوسرے انجنز میں بھی لگا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا تھا کہ WS-13 انجن J-20 ایئر کرافٹ والی صلاحیتوں کا ہی حامل ہوگا۔ پاکستان ایئر فورس اس کو F-17 تھنڈر میں لگاتی ہے یا نہیں لگاتی وہ بعد کی بات ہے، لیکن اب اس طرح کی افواہیں اڑ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر بہت پھیلی ہوئی ہیں کہ چین کا WS-15 انجن جو J-20 اسٹیلتھ فائٹر ایئر کرافٹ میں لگا ہوا ہے، پاکستان کے F-17 تھنڈر کو پاور فراہم کرے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ F-17 کو اس طاقتور انجن سے مزید خطرناک بنایا جا سکے؟ آئیے حقیقت جانتے ہیں سادہ الفاظ میں، بغیر کسی مبالغہ آرائی کے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ F-17 تھنڈر ایئر کرافٹ کیا ہے۔ یہ پاکستان اور چین کا بنایا ہوا ایک پروجیکٹ ہے جس میں آنے والے وقت میں مزید چائنیز ٹیکنالوجی استعمال ہو سکتی ہے، جیسے کہ چائنا میں مقامی طور پر بنائے گئے انجنز۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین کا WS-13 انجن ہو یا کوئی اور، وہ RD-93MA انجن سے زیادہ پاور اور تھرسٹ کا حامل ہے۔ اس لیے آئندہ آنے والے وقت میں WS سیریز کا ہی کوئی انجن پاکستان کے اس ایئر کرافٹ میں لگ سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر WS-15 انجن کی بات کریں تو یہ J-20 کا انجن ہے جو 5ویں نسل کا اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے۔ WS-15 ایک بڑا طاقتور ٹربوفین انجن ہے۔ اس کا تھرسٹ تقریباً 160 سے 180 کلو نیوٹن تک بتایا جاتا ہے، یعنی RD-93 سے تقریباً 2 گنا۔ تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو بھی بہت اچھا ہے، تقریباً 10 کے مقابلے میں 1 کے قریب۔ یہ J-20 کو سپر کروز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، یعنی سپر سونک سپیڈ اور بہترین آفٹر برنر۔ J-20 جیسے بڑے ٹوین انجن کے حامل فائٹر جیٹ کے لیے اس انجن کو خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ F-17 میں لگ سکتا ہے؟ تکنیکی طور پر جواب ہے نہیں، کم از کم آسانی سے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ پہلی وجہ سائز اور وزن ہے۔ F-17 ایک چھوٹا سا سنگل انجن کا حامل فائٹر جیٹ ہے۔ اس کا ٹیل پائپ انٹیک اور فیوزلاج سب RD-93 انجن یا WS-13 جیسے چھوٹے انجن کے حساب سے بنے ہیں۔ WS-15 بہت بڑا انجن ہے، لمبائی، قطر، وزن سب کچھ بہت زیادہ ہے۔ اگر اسے جبراً فٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو پورے ایئر فریم کو دوبارہ ڈیزائن کرنا پڑے گا، جو نئے فائٹر جیٹ بنانے جیسا ہی کام ہے۔ دوسری وجہ تھرسٹ کا بیلنس ہے۔ F-17 کا ڈیزائن لائٹ ویٹ فائٹر کا ہے۔ اگر اس میں 2 گنا تھرسٹ والا انجن لگا دیں تو سٹرکچر لیمٹ سے زیادہ لوڈ پڑے گا۔ ونگز، لینڈنگ گیئر، فیوزلاج سب کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے جیٹ زیادہ تیز ہو جائے، لیکن رینج، مینووربلٹی اور سیفٹی پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ بہت زیادہ تھرسٹ والا انجن فیول بھی زیادہ کھاتا ہے، جو F-17 جیسے چھوٹے جیٹ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ چین خود F-17 کے لیے WS-13 انجن بنا رہا ہے جو RD-93 کا متبادل ہے۔ اس کا تھرسٹ تقریباً 86 سے 100 کلو نیوٹن تک کا ہے۔ پاکستان کی جانب سے کچھ ٹیسٹس میں اسے استعمال بھی کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک RD-93MA انجنز کو ہی ترجیح دی جا رہی ہے، کیونکہ میچیورٹی اور ریلائبلٹی میں بہتر سمجھا جاتا ہے۔ WS-15 کو F-17 کے لیے ڈیزائن، سائز یا موڈیفائی کرنے کی کوئی سرکاری خبر سامنے نہیں آئی۔
اب یہ افواہیں کس طرح سے پھیلی ہیں؟ سوشل میڈیا پر لوگ کہتے ہیں کہ چین JF-17 کو J-20 والا انجن دے دے گا تو پاکستان کی فضائیہ ناقابل شکست ہو جائے گی۔ یہ بات جذباتی تو ہے، جذبات کو بھڑکاتی بھی ہے، مگر حقیقت سے بہت دور ہے۔ J-20 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کا انجن اسی کے لیے آپٹیمائزڈ ہے۔ JF-17 کو ریلائبل، چیپ اور ایکسپورٹیبل رکھنے کا مقصد ہے کہ اخراجات کم ہوں۔ اگر WS-15 لگا بھی دیا جائے تو کاسٹ بہت بڑھ جائے گی، مینٹیننس مشکل ہو جائے گی اور سپیئر پارٹس کا نظام الگ بنانا پڑے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو ایسا ریڈار، بہتر ایویونکس اور ویپنز کے ساتھ اپ گریڈ کر رہا ہے۔ انجن میں بہتری WS-13 یا RD-93MA سے ہی آ سکتی ہے، نہ کہ WS-15 سے۔ چین بھی اپنے لائٹ ویٹ فائٹرز جیسے J-10 کے لیے WS-10 استعمال کر رہا ہے، WS-15 نہیں۔ دوستو، ڈیفنس ٹیکنالوجی میں ہر چیز ممکن نہیں ہوتی۔ انجن ڈیزائن سب سے مشکل کام ہے۔ چین نے WS-15 کو میچورٹی تک پہنچانے میں برسوں لگائے۔ JF-17 کو اس سے پاور کرنے کا دعویٰ زیادہ تر ہائپ ہے۔ پاکستان اور چین دونوں ہی ریئلسٹک اپروچ اپنا رہے ہیں۔ موجودہ انجن کو بہتر بنانا اور گریجولی انڈیجنس بنانا، یہی پاکستان کا موقف ہے۔ اگر مستقبل میں کوئی نئی جنریشن کا لائٹ ویٹ انجن بنتا ہے تو JF-17 کے فریم میں فٹ ہوگا، تھرسٹ مناسب ہوگی تو ضرور اپ گریڈ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی WS-15 والی افواہ صرف افواہ ہی ہے۔ پاکستان اس انجن کو نہ تو حاصل کر رہا ہے اور نہ ہی یہ انجن اس ایئر کرافٹ کے سسٹمز کے ساتھ کمپیٹیبل ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا، WS-13 کو بھی پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ٹیسٹ کیا گیا ہے، اور اگر ابھی تک اس کو پاکستان ایئر فورس نے JF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ میں نہیں لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی WS-13 انجن کے ساتھ بھی پاکستان ایئر فورس مطمئن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ RD-93MA انجنز کے ساتھ مزید ایئر کرافٹ تیار کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ پاسبل ہے کہ آنے والے وقت میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے لیے WS-13 انجن کو مزید بہتر کیا جائے اور پاکستان ایئر فورس کی ضرورتوں کے مطابق اور JF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ کے سٹرکچر کے مطابق اگر یہ انجن بنتا ہے تو اسے ضرور اپنایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا فیکٹ چیک۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور پہلو چھوٹ گیا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ مزید تحقیقاتی مواد آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ایئر فورس زندہ باد۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔